پہ خارش پیدا ہو گئی اور ایسی بیماری لگی کہ جسم کی خال اور گوشت تک پھٹنے لگے، بدن پہ کیڑے پڑ گئے اور بدبو آنے لگی۔ شیطان نے گاؤں والوں کو بھڑکایا کہ یہ ایسی بیماری ہے کہ اگر یہ یہاں رہے گا تو یہ بیماری سارے گاؤں والوں کو پھیل جائے گی۔ گاؤں والوں نے حضرت ایوب علیہ السلام کو گاؤں سے باہر نکال دیا۔ بستی سے باہر ایک جھوپڑے میں حضرت ایوب علیہ السلام رہنے لگے۔ ان کے ساتھ ان کا کوئی خبر لینے والا، دیکھ بھال کرنے والا نہ تھا۔ کوئی حضرت ایوب علیہ السلام کے قریب نہیں جاتا تھا۔ ایک ان کی بیوی حضرت رحمت تھی جو ان کی خدمت میں لگی رہتی تھی، اور جو کچھ بھی ان کے پاس تھا سب کچھ ان کے علاج میں لگا دیا۔ جب کچھ بھی پاس نہ رہا تب بیوی صاحبہ مزدوری کرتی تھی، اور آدھی مزدوری تندرستی کے لیے صدقہ کر دیتی اور آدھی مزدوری کا کھانا لے کر ان کے پاس آ جاتی۔ جب حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی مزدوری کے لیے جاتی تھی تو شیطان ساری راہ کھڑا ہو کر انہیں بہکاتا اور منع کرتا اور انہیں کہتا کہ آپ ایسی حسین جمیل خاتون کس لیے مزدوری کرتی ہیں اور اپنی جوانی ایسے شخص کی خدمت میں کیوں برباد کرتی ہیں جس پر اللہ کا عذاب ٹوٹا ہے، خار گرا ہے۔ یہاں ایک مصر کا سردار نہایت مالدار اور اختیار والا ہے، میں آپ کا نکاح اس سے کرا دوں گا اور اس طرح آپ کا درجہ بڑھے گا اور عزت بڑھے گی اور آپ کی ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ حضرت رحمت ان کی باتوں پہ کچھ بھی دھیان نہیں دیتی اور رات میں تمام باتیں اپنے شوہر سے بیان کرتی تھی۔ حضرت ایوب علیہ السلام فرماتے، تو ہرگز ان کی باتوں پہ نہ جا، وہ ابلیس ہے اور وہ بے بنیاد باتیں کرتا ہے اور اس کی ساری باتیں سراسر فریب اور دھوکہ ہے۔ ایک دن شیطان نے طبیب کی بھیس میں آ کر بیوی رحمت سے کہا، اس بیماری کی علاج تو صرف سور کا گوشت اور انگور کی شراب ہے، اس کے علاوہ تمہارا شوہر کسی اور چیز سے تندرست نہیں ہو سکے گا۔ بیوی صاحبہ تندرستی کی لالچ میں مزدوری کر کے دونوں چیزیں لے کر آئیں اور حضرت ایوب علیہ السلام سے کہا، یہ دوا ایک طبیب نے بتایا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو غصہ آیا اور فرمایا، کیا میں نے تجھ سے نہیں کہا تھا کہ وہ شیطان ہے، ابلیس ہے؟ کیا تجھے خبر نہیں کہ پیغمبروں پہ یہ چیز حرام ہے؟ جب میں اچھا ہو جاؤں گا تو اس غلطی کے لیے تجھے 100 لکڑیاں ماروں گا۔ بیوی صاحبہ حضرت رحمت اس کے باوجود بھی خدمت میں رہتی اور خدمت میں کوئی کوتاہی نہیں آنے دی۔ وہ دن رات خدمت میں حاضر رہتی۔ حضرت ایوب علیہ السلام بھی اس مصیبت اور تکلیف کے وقت میں صبر کرتے رہے اور ایک لمحہ بھی اللہ کی عبادت اور اس کی یاد سے غافل نہ ہوئے، یہاں تک کہ آسمان کے فرشتے اور زمین پر آس پاس رہنے والے لوگ یہ دیکھ کر حیران تھے۔ ابلیس کی کوئی چال کامیاب نہ ہوئی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بندگی اور عبادت اور صبر اور عقیدے میں کوئی فرق نہ آیا۔ شیطان کی ساری چال ناکام ہو گئی۔ حضرت ایوب نے اپنے رب کو پکارا، اللہ مجھ کو بیماری لگ گئی ہے، بے شک تو سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے، تو بڑا رحمان اور رحیم ہے، یا اللہ رحم فرما۔ اللہ نے ان کی دعا کو فوراً قبول فرمایا۔ بے شک اللہ غفور الرحیم ہے، بڑا ہی رحم کرنے والا ہے۔ مصیبت کا زمانہ گزرا اور حضرت ایوب علیہ السلام کی آزمائش پوری ہوئی اور وہ اس امتحان میں کامیاب ہوئے۔ حضرت جبرائیل امین جھوپڑے میں اترے اور اللہ کی طرف سے انہیں تندرستی کی خوشخبری سنائی۔ پھر ان کا ہاتھ پکڑ کر اس جگہ سے اٹھایا اور فرمایا، اپنا داہنا پیر زمین پر مارو۔ پاؤں مارتے ہی ایک گرم چشمہ پیدا ہوا۔ پھر حضرت ایوب علیہ السلام نے اس سے غسل کیا۔
غسل کرتے ہی سارے مرض بدن سے دور ہو گئے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے کہنے پر اپنا بایاں پیر زمین پر مارا تو سرد چشمہ پھوٹ پڑا، اس میں سے حضرت ایوب علیہ السلام نے پانی پیا، جس کی برکت سے تمام اندرونی تکلیف اور خرابی دور ہو گئی۔ حضرت جبرائیل امین حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہی تھے کہ بیوی مزدوری کر کے واپس لوٹتی ہیں، تو دونوں تندرست آدمیوں کو دیکھ کر کہتی ہیں، یہاں پر میرا بیمار شوہر تھا، وہ کہاں گیا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اگر تو انہیں دیکھے گی تو پہچانے گی؟ حضرت ایوب علیہ السلام ہنس پڑے۔ بیوی صاحبہ حضرت رحمت نے انہیں دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کیا